اہم خبر دے رہے ہیں اس وقت آپ شانگلہ سے۔ شانگلہ کے علاقے بشام کے قریب خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ بڑی اپ سیٹنگ نیوز آ رہی ہیں پاکستان سے۔ بارود سے بھری گاڑی چینی باشندوں کی گاڑی سے جا ٹکرائی، خودکش حملے میں 6 افراد جان سے گئے۔ ڈی آئی جی مالکنڈ نے واقعے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ لیکن ہلالی صاحب جہاں وہ یہ نہیں چھپا رہے کہ ہم کسے مار رہے ہیں اور ہم ہر کسی کو ماریں گے۔ انتہائی تشویشناک اور انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان اور چائنا پر ایک بدترین حملہ ہوا ہے۔ چائنیز لوگوں کو لے جانے والی، انجینئر کو لے جانے والی ایک پوسٹر PAB 901 کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کچھ حملہ آور جو کہ گاڑی میں سوار تھا، اس نے اپنی گاڑی ٹکرائی ہے اس پوسٹر کے ساتھ۔ چینی انجینئرز اور پاکستانی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیے کیا ہوا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اور یہ کیوں کیا گیا ہے۔ شانگلہ خودکش حملہ۔ وفاقی وزیر داخلہ چینی سفارت خانے پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ چینی سفیر کو دھماکے کی تفصیلات ٹیلز کے یہ جو آرمڈ دہشت گرد ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ایک فل فلیج انہوں نے ایک ملیٹنٹ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ 5 چائنیز جو ہے انجینئر تھے اور 7 یا 8 کے لگ بھگ جو ہے اس میں پاکستانی سینا کے بندے تھے۔ چاہے جو BLA اور BLF طرز کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں پناہ لیتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو TTP ہے وہ افغان ٹیریٹری کے اوپر پناہ لیتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں ایک سوسائیڈ اٹیک میں 5 چینی ناگرک مارے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور نے ان کے قافلے کو نشانہ بنایا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا کے شانگلہ ضلع کے بیشم علاقے میں چینی ناگرکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق آتم گھاتی حملہ آور نے وسفوٹکوں سے بھری کار چینی ناگرکوں کے قافلے میں گھسا دی۔ ستھانیہ پولیس ادھیکاریوں نے 5 ودیشی انجینئروں اور ان کے ڈرائیور کی موت کی جانکاری دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملے میں کئی انیہ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں۔ اس میں پاکستانی سینا کے لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ ستھانیہ پولیس نے بتایا کہ چینی ناگرکوں پر اسلام آباد سے کوہستان جانے کے دوران حملہ کیا گیا۔ حملہ آور نے کتھت روپ سے چینی ناگرکوں کی کار میں ٹکر ماری تھی۔ میڈیا رپورٹس کے انسار سبھی چینی انجینئرز دھاسو میں اپنے کیمپ کی اور جا رہے تھے۔ وشیش روپ سے دھاسو پہلے بھی آتنکیوں کے نشانے پر آیا ہے۔ یہاں پر 2021 میں بھی بڑا حملہ ہوا تھا، تب ایک بس میں ہوئے اٹیک میں 9 چینی ناگرکوں سمیت 13 لوگ مارے گئے تھے۔ بڑی اپ سیٹنگ نیوز آ رہی ہیں پاکستان سے۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 چائنیز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے شانگلہ، وہاں پہ اس سے پہلے ہم نے نیوز دیکھی آج صبح کہ پاکستان کے اندر جو ایک علاقہ بلوچستان کا ہے وہاں پہ بھی ایک نیول ایئر بیس جو تھی وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے، اور یہ پرٹیکولرلی آپ سمجھ لیں کہ ایک نیول ایئر بیس تربت کے قریب تھی، اور منڈے نائٹ کو کل رات کو اس پہ حملہ ہوا جس پہ گن فائرز اور کافی زیادہ ہوا، اور یہ اٹ ٹیلز کہ یہ جو آرمڈ دہشت گرد ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ایک فل فلیج انہوں نے ایک ملیٹنٹ آپریشن جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ڈفرنٹ قسم کے ملیٹنٹ گروپس ہیں جن کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا گروپ نہیں ہے۔ آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں بلوچ انسرجنٹس ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں داعش خراسان ہے۔ سو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اپروچ ہے وہ کوئی اتنی کمپریہنسو نہیں ہے جتنی شاید ہونی چاہیے۔ دوسری طرف آپ افغانستان کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تحریک طالبان پاکستان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا جو کہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے۔ جسے وہ کہتے ہیں نا، اب یہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اور جو کاؤنٹر انسرجنسی رسپانسز ہیں، اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ یہ ایڈ ہاک رہے ہیں، انکنسسٹنٹ رہے ہیں، اور یہ ایک نیا انٹرنل سیکیورٹی فریم ورک جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے if we really want things to improve۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دہشت گرد جماعتوں کو، ایک حصہ تو وہ ہے جن کو آپ فیتھ بیس ملیٹنٹ گروپس کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے
जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें, और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हम हमारा कंट्रोल है, और अफ़गान तालिबान कह सकेंगे कि भाई हम वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें टीटीपी जो तहरीक, किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है। सो एज जिसे आप कह सकते हैं, इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। और अब आप देखें कि अगर वो एक इंसर्जेंट ग्रुप से वो ये चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम कैपेसिटी रखते हैं, अप्रोच जो है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। आप देखें दाइश खुरासान की बात है। जो दाइश खुरासान है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग भी नहीं हैं, और ये तालिबान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये रशिया के भी ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है इन्होंने वो किया है। और ये जो दाइश खुरासान की हम बात अक्सर करते हैं, जो दाइश खुरासान है प्राइमरीली आप ये देखें कि ये दाइश खुरासान क्या है। दाइश खुरासान वो कहते हैं जी कि ये खुरासान एक एरिया है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है। सो वो उसको एक हिस्टोरिकल अहमियत देते हैं कि इस एरिया की जो अहमियत है वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टेट बनानी है और उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। सो और वो कॉन्टीन्यूसली इस पे आप समझेंगे लगे हुए हैं। मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त दाइश के भी ज़ेरे वो थ्रेट है, जो टीटीपी की भी थ्रेट है, और बलोच मिलिटेंट्स का भी थ्रेट है। इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है, बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं, और चीनी बाशिंदे भी लुक़्माए अजल बने हैं। खौफनाक वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और एक इंतहाई ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं, अब यूं लग रहा है कि बौखलाया हुआ दुश्मन इन कार्रवाइयों का बदला लेना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चीन की इन्वॉल्वमेंट जो है, और चीन पर इस हमले का हो जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अब मामला जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से बिगड़ने जा रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गान सरजमीन के ऊपर अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, जहां पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, जहां पर टीटीपी आराम सुकून से सेफ हेवन्स एंजॉय करती है,